آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ اس بات کے گواہ رہی ہے کہ ہم نے فرما برداری کی، ہم فرما بردار ہیں اس دین کے۔ ربنا آمنا بما انزلت، خداوندہ ہم ایمان لائیں اس پر جو آپ نے اتارا ہے، یعنی جو کتاب آپ نے اتاری ہے انجیل، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، لہذا ہمیں شاہدین میں، گواہوں میں یا شہادت دینے والوں میں لکھ لیجئے، شامل فرما لیجئے۔ تو اس سے میں نے گزشتہ ہفتے کہاں 2 ہفتے پہلے جب تفسیر ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ان آیتوں کو پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ انصار نے وہی بات کی اور وہی طریقہ اپنایا کہ جو کسی نبی کے سچے جانشینوں سے جس کی توقع ہو سکتی ہے، لیکن خود ان کی کتابیں جو ہے اس کے خلاف کرتی کہ انصار جو ہیں وہ جب وقت پڑا تو سارے چھوڑ کے بھاگ گئے، وہ جو کیا بولتے ہیں حواریین۔ تو یہ قرآن نے یہ بات بالکل نہیں کہی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان کافروں نے چال چلی سو اللہ میاں نے بھی چال چلی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ میاں تو بہترین چال چلنے والے ہیں ہی، تو لہذا وہ کس طرح کامیاب ہو سکتے تھے۔ یہاں مکر کا لفظ لایا گیا جس کا میں نے اردو میں ترجمہ چال کیا۔ مکر کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں جس طرح سے ہم لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اس کے لحاظ سے اس میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ میاں کے مکر کرنے کا کیا مطلب ہوا، اللہ کی طرف اس کی نسبت کیسے ہوئی کہ اللہ نے بھی مکر کیا یا اللہ میاں بھی چال چلی۔ چال کا لفظ ہو، مکر کا لفظ ہو، وہ عام طور پر اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ مکر کے جو اصل معنی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ مکر کے معنی ہیں خفیہ تدبیر کے، یعنی جس کے خلاف کوئی کام کرنا ہے اس کو پتہ نہ چلے، ایسی تدبیر کرنا۔ اب اچھے مقصد کے لیے تب بھی وہ مکر ہے اور برے مقصد کے لیے تب بھی وہ مکر ہے۔ یہ تو اردو میں استعمال اس کا جو ہے وہ ایسے موقع پر ہونے لگا کہ جب برے مقصد کے لیے خفیہ تدبیر ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ مکر کیا یا یہ چال چلی ہے۔ عربی میں مکر کے یہ معنی نہیں ہے، تو خفیہ تدبیر کہیں۔ جب یہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی نسبت اچھے آدمی کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ اچھے مقصد کے لیے وہ مکر کر رہے ہیں، اور برے آدمیوں کی طرف بھی نسبت ہو سکتی ہے جبکہ وہ برے مقصد کے لیے۔ تو کافر برے مقصد کے لیے مکر کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اچھے مقصد کے لیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اصل میں تو یہ جیسے کوئی طیفہ والی بات ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی کہا گیا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، تو یہ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، یہ حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو وہاں جس طرح کی بات تھی یہاں بھی یہ ہے کہ یہ جیسے کوئی تیسا کہ تم چال چلو گے، ہماری چال تو تم سے زیادہ کامیاب ہے۔ تو حالانکہ آپ بھی اگر کسی کو اسی طرح کہیں گے، انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیریں جو ہیں وہ زیادہ کامیاب ہیں، اس واسطے کہ تم اللہ کے مقابلے میں جو تدبیر کرو گے وہ کیسے تدبیر کہلائے گی خفیہ؟ اللہ سے تو بے خبر، اللہ کو تو بے خبر نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو بے خبر رکھ کر کے کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، تو بہترین تدبیر تو اللہ ہی کی ہوئی۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں نے تنگ آ کر کے اور ان کو جان سے مارنے کی تدبیر کی۔ خود تو اس لیے نہیں مارنا چاہتے تھے، جو اسرائیلی یا اسرائیلیوں میں بھی خاص طور پر یہودی جو مقابلے پر تھے، وہ خود تو اس لیے نہیں مارنا چاہتے تھے کہ ہمت نہیں تھی۔ اس واسطے کہ میں پہلے بھی بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جرأت ان میں کبھی نہیں رہی، بالکل صاف ڈنکے کی چوٹ یہ بات ہے۔ یہ کوئی آج میں نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس کو میرے جرائم کی ایک لسٹ اس سے تیار کی جائے کہ صاحب عبداللہ سلیم نے یہ کہا۔ جس کو یہ بات بری لگے وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی تاریخ کو پہلے صاف کرے۔ ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کبھی انہوں نے کسی ملک میں اور کسی زمانے کے اندر ہمت کا معاملہ نہیں کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے، وہاں بھی یہ تھا، اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ خود جا کر ان کو شہید کریں۔ تو چالیں یہی چلیں کہ صاحب ان کو کسی طرح سے بادشاہ
کے قانون کے نظر میں ان کو مجرم قرار دے دیا جائے اور بادشاہ ان کو سزا دے دے، شاہی قانون ان کو سزا دے۔ جس ملک میں یہ لوگ رہ رہے تھے وہ ملک جو تھی کالونی تھی اس زمانے میں، اس زمانے کی سپر پاور جو تھی روما، اس کی کالونی تھی یہ شام کا علاقہ بشمول فلسطین، یہ سب کالونی تھی روما کی۔ تو روما کی طرف سے اس علاقے میں ایک گورنر تھا ہیرودیس، اور خود جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ یہود جہاں تھے وہاں اس کا ایک یوں کہیے کہ جس کو آپ یوں ایک جگہ جیسے اس کا سیکرٹری کے طور پر یا اس کا ایک نمائندہ ریپرزینٹیٹو جو تھا وہ تھا پیلاطوس، وہ یہیں کا تھا علاقے کا۔ ہیرودس جو تھا وہ تو رومی تھا، لیکن پیلاطوس جو تھا وہ اس علاقے کا تھا۔ تو انہوں نے لے جا کر کے یہودیوں نے پہلے تو یہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا کیسے جائے، ان کو اپنے قابو میں کس طرح کیا جائے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بہرحال ان کے ساتھ بہت سے لوگ عقیدت مند ہر وقت ساتھ رہتے تھے، حواریین بھی ساتھ تھے، تو خطرہ تو ان کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن چاروں طرف سے لگے ہوئے ہیں، تو حواری بھی ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، جہاں عیسیٰ جاتے تھے وہاں وہ بھی، اور معتقین اور بھی تھے جن کے بیماروں کو شفا ہو گئی ہے، جن کو بہت سی پریشانیاں جن کی دور ہو گئیں، وہ عقیدت میں بھی ساتھ رہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے۔ ایسی حالت میں عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، تو اس کی اس فکر میں تھے یہودی کس طرح سے ان کو گرفتار کیا جائے۔ پھر بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی تو کہیں، جیسے آج کل ہم لوگوں کی حالت بھی عجیب ہے، ہم کسی کو بزرگ اس وقت تک نہیں سمجھتے جب تک کہ وہ آدھا باولا نظر نہ آئے، سمجھا؟ جب وہ آدھا باولا ہونے لگ جائے تب سمجھتے کہ ہاں یہ بزرگ ہو گیا ہوگا، یہ ولی اللہ ہے، اور اگر وہ عقل کی بات کرتا ہے، سمجھ کی بات کرتا ہے، تو اس کی بزرگی میں ہم کو شبہ ہونے لگتا ہے کہ بھائی بزرگی اور عقل مندی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑے ہوشیار معلوم ہوتے ہیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل غلط بات ہے، عقل اللہ کی ایک نعمت ہے، سمجھا؟ اگر یہ بزرگی سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ پاگل ہوا کرتے معاذ اللہ، لیکن انبیاء علیہ السلام عقل کے لحاظ سے سارے انسانوں میں اس وقت کے ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے اندر انبیاء علیہ السلام اعلیٰ درجے کی عقل والے ہوا کرتے تھے۔ اس بات کو خوب ذہن میں رکھ لیجیے، اگر نبی کا مقام سب سے اونچا ہے اور یقیناً ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کی عقل ہوتی تھی، تو نبی کے متبعین جو ہیں وہ اعلیٰ درجے کی اتباع کرنے والے یقیناً اعلیٰ درجے کی عقل والے ہوں گے، سمجھ میں آیا؟ تو اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی تو ایسے نہیں تھے کہ اپنے دشمنوں سے بے خبر رہتے ہوں یا اپنے دشمنوں کی چالوں کو نہ جانتے ہوں، اس واسطے وہ ان کا بھی یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اب یہ کہاں جانے والے ہیں اور کہاں ٹھہرنے والے ہیں اور کل کو کہاں رہیں گے، یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو ہم زیادہ نہیں جانتے، اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تو ایک جز ہمارے سامنے ہے، الحمدللہ۔ یہ اللہ ان صحابہ کو اور ان علماء کو جزائے خیر دے کہ ایک ایک چیز کو انہوں نے ریکارڈ کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مہم پر تشریف لے جایا کرتے تھے، کسی جہاد کی مہم پر، تو آپ کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کو اگر جانا ادھر کو ہوتا تھا تو مدینے سے نکلتے تھے، ادھر کو نہیں نکلتے تھے، آپ راستہ پھیر کر کے جایا کرتے تھے اور کبھی نہیں بتایا کرتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اللہ یہ کہ بہت خواص کو۔ تو یہ آپ کا ظاہر ہے کہ اس کو کیا کہیں گے، یہ آپ کی سمجھداری کی بات تھی، حسن انتظام کی بات تھی، کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ پورے ڈنگ کے پیٹ کر پہلے سے دشمنوں کو اور سارے حوالے موالیوں کو بتا کر کے اور جب کسی مہم پر جایا جائے، تو یہ آپ کی نہایت سمجھداری کی بات تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ پہلے سے نہیں بتاتے تھے کہ میں کل فلاں جگہ جاؤں گا، گھر بر تو ان کا تھا نہیں، نہ ان کا کوئی گھر تھا، نہ بلڈنگ تھی، نہ کوئی پراپرٹی تھی، کچھ نہیں، آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، یہ تھا ان کی صورت۔ تو اس حالت میں یہودی آخر کیسے پلان بنائیں کہ ان کو گرفتار کریں، یہ تھی وہ بات۔ آخر کیا ہوا کہ صاحب ان کے حواریین میں سے جو ایک ہو سکتا ہے منافقی قسم کا لگا ہوا ہو، ہر نبی کے ساتھ اگر حواریین اور انصار رہیں تو منافقین بھی تو رہیں، تو ایک منافق بھی ان کے ساتھ تھا،
تو اس کو انہوں نے کہیں سے گانٹ لیا اور اس سے معاملہ طے ہوا کہ صاحب کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ 30 روپے میں کام ہو گیا، وہ $30 ہوں کہ روپے ہوں کہ وہاں کی جو بھی کرنسی تھی، کہ صاحب ہم اتنا تم کو دیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جہاں ہوں وہ ہم کو ایسی مناسب جگہ جہاں ہوں کہ ہم ان کو گرفتار کر سکیں، اس طرح کی بات۔ اور یہ اس لیے ضروری تھا کہ پولیس کو کہاں لے کے جائیں، خود تو نہیں گرفتار کریں گے نا، خود تو پبلک کے ہیں، گرفتار کرنا پولیس کا کام ہے۔ اب پولیس کو اپنے ساتھ ہر جگہ تو نہیں کھینچے پھرتے، وہاں گئے، پولیس کہاں کو نوکری کرے گی؟ پولیس سے کہے گی مجرم کو بتا دو کہاں ہے مجرم، تو ہم تمہارے پیسے لے جا کر مجرم کو پکڑ لیں گے، یہ تھی وہ بات۔ تو اب اس لیے یہودیوں نے اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا طے کیا، تو ایک منافق سستے داموں مل گیا کہ ٹھیک، چنانچہ زیتون کے پہاڑ پر عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور اسی منافق نے جا کر کے یہودیوں کو بتا دیا کہ وہاں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو سارے کے سارے ان کو پولیس والے پکڑیں گے کیسے؟ پولیس جو ہے وہ تو روما کی پولیس ہے، اور ان کو کیسے پتا چلے گا کون ہے عیسیٰ جن کو پکڑنا ہے، مسیح کون ہے؟ وہ تو کسی اور کو لے آ کر پکڑ کے لے گا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، ہم تو جانے والے ہیں نہیں۔ آپ نے دیکھ رہے ہیں یہودیوں کی سازش، جس کو میں کہتا ہوں کہ ہمت نہیں تھی، اس لیے خود جانے کو تیار نہیں، پولیس کو بھیجنا چاہتے ہیں اور پولیس کو پتہ نہیں کہ عیسیٰ مسیح کون ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ ہوا کہ اس منافق نے کہا کہ جس کے میں ہاتھوں کو چوموں گا وہی مسیح ہوگا، بس ان کو گرفتار کیا جائے، میں ہر ایک کے ہاتھ تھوڑی چوموں گا، میں تو جا کر مسیح کا ہاتھ چوموں گا، تو ان کو گرفتار کر لینا۔ چنانچہ پولیس وہاں پہنچی اور یہ سب سے پہلے وہاں پہنچا جو ان کا منافق معتقد بنا ہوا تھا، اس نے جا کر ان کے ہاتھ چومے، پولیس سے برابر تھی، انہوں نے جا کر گرفتار کر لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کے بعد ان کو لے جا کر پیلاطس جو تھا وہاں کا حاکم، اس کے سامنے پیش کیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ شکایت کیا تھی؟ شکایت یہ کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ آسمانی باپ کی بادشاہت آ گئی ہے زمین، وہ یوں کہتے تھے۔ اس بادشاہت کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کا دین آ گیا، نبی آ گیا دنیا میں، یہ مراد تھی، لیکن وہ اس کو دوسرے معنی دینا چاہ رہے تھے۔ اس لفظ سے سمجھتے تھے کیا کہہ رہے ہیں، مگر اس لفظ کو دوسرے معنی پہنانا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے۔ بادشاہ کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ حکومت وقت کے مقابلے میں باغی بننا چاہتا ہے، یہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ تھی وہ بات کہ جو رنگ دے رہے تھے تاکہ حکومت کو ہاتھ ڈالنے کا موقع مل جائے۔ پیلاطس نے کہا کہ میں اسی علاقے کا حاکم ہوں اور میرے ریکارڈ میں، میری رپورٹوں میں ان کے کوئی جرم اب تک ثابت نہیں، انہوں نے حکومت کے خلاف کوئی حرکت اب تک نہیں ایسی کی ہے کہ جس کے تعلق سے میں ان کو قابل سزا سمجھوں، میں ان کو سزا نہیں دے سکتا۔ تو اب یہودیوں کا دباؤ، اس نے کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے جو میرا باس ہے پوری اسٹیٹ کا گورنر، میں اس کے پاس بھیج دوں۔ تو ہیرودس کے پاس بھیج دیا گیا۔ ہیرودس کے پاس جب فائل پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سرکاری اہلکاریں ہیں اور رپورٹر ہیں ان کی رپورٹوں کو بھی دیکھ لیا جائے، اس میں کوئی بات ایسی نہیں ملتی کہ اس شخص کو، مسیح ناصری کو یہ سزا دی جائے۔ لیکن اب عیسائیوں نے دباؤ ڈالا کہ صاحب، وہ عیسائی کہہ رہا ہوں، یہودیوں نے دباؤ ڈالا کہ یہ بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، اگر آپ سزا نہیں دیں گے تو ہم بادشاہ تک اس بات کی اطلاع پہنچائیں گے، کل کو کوئی گڑبڑ ہوگی تو ساری آپ کے گلے میں آ کر پڑے گی۔ ہم نے بروقت سازش کی اطلاع آپ کو دے دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بھئی سرکاری لوگ جو ہیں کتنے بھی ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں، کرسی اور پالیٹکس تو سب کو عزیز ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا بھئی تو بغاوت کھڑی ہو جائے گی، میرے خلاف جو ہیں جھوٹی خبریں بادشاہ تک پہنچا دی جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک، میں تو نہیں دیتا، میں پیلاطس کے پاس واپس بھیجتا ہوں کیس کو، تم انہی سے جا کے نمٹ لو، تمہارے علاقے کا وہ حاکم ہے۔ پیلاطس کے پاس پھر واپس آ گیا، اور وہ دباؤ جب پیلاطس پہ پڑا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں مجرم تو نہیں سمجھتا ان کو، اور تمہارا دباؤ ہے، اگر اس لیے میں سزا دینے کو تیار ہوں، لیکن اس کے نتائج کو تم اور تمہاری اولادیں بھگتیں گی۔ تو یہودیوں نے کہا ہم اس کے لیے تیار ہیں، تم اس کو سزا دے دو۔ تب ان کو سزا کے لیے طے کیا گیا اور ان کو یہ ہوا کہ سولی کے لیے لے جایا گیا۔ اچھا صاحب، اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو وہ سولی کراس پر چڑھا دیا گیا، ان کو سولی دے دی گئی، یا اسی پر ان کا انتقال ہوا، یا اس سے اترنے کے بعد انتقال ہوا، یا انتقال نہیں ہوا۔
یہ کئی مسئلے ہیں. سمجھا؟ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ سولی پر چڑھایا گیا اور ان کا سولی پر ہی انتقال ہوا، اس میں تو یہودی اصل دعوے دار ہیں اس کے، لیکن عیسائیوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دی. افسوس اس کا ہے کہ عیسائیوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ان کو کراس پر چڑھا دیا گیا اور کراس پر ان کا انتقال ہو گیا. ہاں، یہودیوں اور عیسائیوں میں اختلاف ہے تو اس میں کہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا، وہ ہمیشہ کے واسطے مر چکے ہیں جس طرح ساری دنیا کے انسان مرتے ہیں. لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام مسیح جو ہیں انتقال کے بعد 3 دن کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو کر آئے. سمجھا؟ یہ عیسائی کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے پھر ان کو آنا ہے. یہ عیسائی کہتے ہیں. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، مسلمان جو ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی دی گئی اور نہ وہ طبعی طور پر جس طرح سے انتقال ہوتا ہے نہ ان کا اس طرح انتقال ہوا. وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور ان کو قیامت سے پہلے زمین پر آنا ہے. تو آسمان پر اٹھایا جانا یہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں. اس معاملے میں تو ہم اور وہ دونوں برابر ہو گئے. اختلاف ہے اس میں کہ آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے ان کا انتقال ہوا یا نہیں ہوا. یہاں اختلاف ہے ہم نے ان میں. وہ کہتے ہیں ہو گیا، ہم کہتے ہیں نہیں ہوا تھا. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ میں بھی یہ بات یاد ہوگی، میں نے کہا یہودی اور عیسائی اس بات میں متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کراس پر سولی پر چڑھایا گیا، ان کو سولی دے دی گئی. اس پر دونوں کا اتفاق. تو صاحب اس صدی تک تقریباً 2000 سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا تھا عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے والے اور ان کے لیے یہ سازش کرنے والے یہودی تھے. اس سنچری کا عجیب کرشمہ یہ ہے کہ اس سنچری میں کیا نام ہے جان پال کے بارگاہ سے یہ اعلان ہوا کہ یہودی اس الزام سے بری. کس الزام سے بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے الزام سے بری. کہتے فارغ ہو گئے. لیکن کسی نے آج تک یہ سوال نہیں کیا کہ صاحب اگر یہ الزام سے بری ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ بات کیا ہے. یا تو یوں کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کراس پر چڑھائے ہی نہیں گئے، وہ سولی دیے ہی نہیں گئے. یہ تو یوں کہو. یوں کہیں تو ان کا بہت بڑا عقیدہ جو ہے وہ بدل جاتا. اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ کفارے کا عقیدہ. کہ کیا نام ہے آسمانی باپ کا بیٹا جو ہے وہ سولی پر چڑھ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفارہ بنا ہے سارے انسانوں کی گناہوں کا. یہ عقیدہ ان کا جو ہے ان کو بدلنا پڑتا ہے. اور اگر وہ یوں کہیں کہ نہیں وہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں، سولی دی گئی ہے، تو پھر سوال یہ کس نے دیے؟ پھر تم یہ کہہ کر فارغ ہو گئے کہ یہودی اس الزام سے بری ہیں، تو پھر کون تھا پھر اس کو بتاؤ. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے اسرائیلیوں میں. اسرائیلی وہاں تھے، کوئی ہندوستان پاکستان کا کوئی نہیں آیا تھا وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفت میں. وہاں پھر تم بتاؤ کون تھا وہاں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور ان کو سولی پر چڑھایا. تو یہ تو عجیب بات ہوئی کہ ان کی محبت میں وہ کہہ دیا تم بری ہو. تو یہ لیکن اس مسئلے کو تو صاف کرو. اب کون پوچھے نہیں؟ سمجھ آئے جو پوچھے تو وہی جو ہے کیا ہوگا، ٹیررسٹ بن جائے گا. تو اس لیے مسئلہ ان کا جو ہے وہ شریعت کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے. اور اس کو اس طرح سے اس کو لٹکا ہوا چھوڑ دیا گیا ہے اس زمانے کے اندر، اس ترقی والے زمانے کے اندر. یہ ہے عجیب بات. تو میں نے کہا کہ مسلمان اس بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی دی گئی نہ ان کا انتقال ہوا، جس طرح طبعی موت ہوتی وہ بھی نہیں ہوئی. ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے چال چلی اللہ میاں نے خفیہ تدبیر کی. اللہ تو بہترین خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں. انہوں نے جان سے مارنے کی سازش کی تھی، اللہ نے ان کی سازش کو ناکام بنا لیا اور آسمان پر ان کو اٹھا لیا گیا. یہاں میں ایک بات اور بتا دوں کہ
نبی کی جب بعثت ہوتی ہے کسی قوم کی طرف تو مخالفین مخالفتیں کرتے ہیں، اور جن کو ماننا ہوتا ہے اگر تھوڑے ہی ہیں تو ماننے والے مانتے ہیں، لیکن اگر اکثریت اس علاقے کی نہ ماننے والوں کی ہو، مخالفین کی ہو، اور مخالفتیں ان کی حد سے زیادہ بڑھ جائیں اور اب اس کی دعوت کو قبول کرنے کا میدان جو ہے وہ بالکل خالی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو عادت اور سنت ہے وہ یہ ہے کہ دو میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا تو اس قوم اور اس پر عذاب آ جاتا جس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ قوم لوط کے ساتھ یہ ہوا، قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا، قوم شعیب کے ساتھ یہ ہوا، قوم سمود کے ساتھ یہ ہوا، قوم نوح کے ساتھ یہ ہوا۔ چند ایک تھے ماننے والے جنہوں نے مان لیا، اور اس کے بعد چھٹی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل کیا گیا ہے قرآن حکیم میں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ خداوندہ بس اب جن کو ماننا تھا مان لیا، اب آپ ان کو مت چھوڑیں کافروں کو زمین پر۔ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو جو مان گئے راستے پر آ گئے، یہ ان کو بھی زور زبردستی سے راستے سے ہٹائیں گے، ان کو گمراہ کریں گے، اور تو اب تو ان کی نسلیں بھی جو ہیں وہ کافروں ہی کی پیدا ہوں گی۔ تو ماں باپ کا جو عقیدہ وہی اولاد کا ہوگا، تو اس لیے بگاڑ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اب یہ بات نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، تو مطلب جن کو ماننا تھا مان لیا، جن کو نہیں ماننا نہیں ماننا۔ جب وہ میجارٹی میں اکثریت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ تو میں نے کہا ایک صورت تو یہ ہوتی رہی۔ دوسری صورت کیا ہوئی ہے؟ دوسری صورت یہ ہوئی ہے کہ نبی کو ہجرت کرائی گئی، اس قوم سے نبی کو نکال دیا گیا کہ جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، اور اس قوم کی میجارٹی نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو عراق میں تھے، نبی بنائے گئے، لیکن عراقیوں نے وہاں آپ کی دعوت کو نہیں مانا۔ حضرت لوط علیہ السلام صرف آپ کے خاندان کے فرد تھے، وہی مان لیا ہے، بعد میں وہ بھی نبی بنے، اور اسی طرح سے آپ کی بیوی جو تھی حضرت سارہ وہی مان لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی کوئی نہیں۔ تو یہ ہوا کہ اب ہجرت کر لو، چنانچہ ان کو ہجرت کر کے فلسطین کی طرف، شام کی طرف لے جایا گیا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی مصر میں، اور کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ اور وہ سرکش، لیکن فرعون اور فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کیا ہوا کہ ہجرت کا حکم ہوا کہ نکلو، میرے بندوں کو تم یہاں سے لے کر نکل جاؤ راتوں رات۔ تو یہ دوسری صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ جب جتنے مکے میں ماننے والے تھے، ماننے والے ہو سکتے تھے، جب انہوں نے مان لیا، لیکن آخر نبی کو قیامت تک تو نہیں رہنا ہے۔ اگر یہی رفتار رہی دین کے اندر داخل ہونے والوں کی، تو پھر تو 1000 سال بھی کم ہیں اس کے لیے۔ اب آپ آخری پیغمبر ہیں، اب دین کو اس طرح تو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس واسطے ہوا کہ ہجرت ہو۔ تو ہجرت کرائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کے نتیجے سامنے ہیں کہ جہاں ہجرت کرائی گئی وہاں لوگوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور وہاں سے دین پھیلا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ یہودیوں نے ماننے سے اب انکار کر دیا، اور خلاف سازش ہو رہی، قتل کی سازشیں۔ تو اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو سب کو عذاب میں مبتلا کیا جائے، اللہ کے حکمت اور مصلحت کو ظاہر ہے کہ جب اللہ نہیں بتائیں تو ہم کون ہیں پوچھنے والے، یہ سمجھنے والے کہ لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی قوم پہ تو عذاب کیوں آیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے بجائے ان کو ہجرت کیوں کرائی گئی۔ ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے اللہ کی اس حکمت کو بتلانے کے لیے کہ اللہ نے وہاں یوں کیوں کیا اور وہاں کیوں کیا، سمجھا؟ تو بہرحال یہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے، یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اب ان پر عذاب تو بھیجنا حکمت کے خلاف ہوگا، اللہ نے عذاب نہیں بھیجا، ہجرت کرائی جائے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت عجیب ہوئی ہے، اسی طرح سے ان کی ہجرت بھی عجیب ہے، اور اسی طرح سے ان کی وفات بھی عجیب ہے۔ سمجھا؟ یہ سارا معاملہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عجیب کیا جا رہا ہے، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان ساری حکمتوں کو تو ایک وقت میں بیان کرنا مشکل ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہوئی اس کا بھی ذکر یہاں آ رہا ہے کہ پیدائش ان کی کس طرح، جو تفصیل تو آ چکی ہے مگر یہ کہ بتایا گیا کہ ہم نے عجیب طریقے پر ان کی پیدائش کی ہے، ان کو ہم نے دنیا میں بھیجا۔ یہاں اب ان کی وفات کا مسئلہ ہے کہ اسی طرح ان کی وفات اور ہجرت جو ہے وہ بھی عجیب ہے۔ تو ان کو ہجرت کہاں کرائی گئی؟ ایک شہر سے دوسرے شہر، زمین کے ایک خطے سے دوسرے خطے میں، یہ نہیں ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ ان کو ہجرت کرا دی گئی کہاں؟ آسمان کی طرف، تم یہاں آ جاؤ، تم کو جس طرح ہم نے عجیب طریقے پہ دنیا میں بھیجا تھا، ہم عجیب ہی طریقے پر تمہاری حفاظت کریں گے اور عجیب ہی طریقے پر تمہاری وفات بھی ہوگی۔ اس طرح سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اب آگے پڑھیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس وقت کا ذکر کیجئے کہ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تم کو وفات دینے والا ہوں۔ میں نے وفات کا متوفی کا ترجمہ وفات ہی کیا ہے۔ ورافعک، اور میں تم کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تم کو پاک صاف رکھنے والا ہوں کافروں سے، یعنی کوئی غضب تم تک نہیں پہنچ پائے گی۔ یا تو اخلاقی لحاظ سے کہ انہوں نے تو یہاں تک بدبختوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ زنا سے پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ آپ کو توقع ہی نہیں کر سکتے کہ اس قوم کا مزاج کیسا رہا ہے۔ آج بھی آپ اس جس کو توراہ کہا جاتا ہے اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، اس میں دیکھ لیجئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا فحش باتیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں۔ بلا پناہ بخدا، کیا خدا کتاب کے اندر اور خدا کے نبیوں کے لیے یہ چیزیں ہو سکتی، بد اخلاقی کی جو موجود ہیں؟ تو اس لیے ان کے یہاں تو یعنی ذہنیت ہی اتنی گندی رہی ہے کہ جس کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جنہوں نے یہ الزام لگایا، کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ ایک تو یہ کہ ان الزامات سے بری کرنا، اور پھر یہ بھی کہ جسمانی لحاظ سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو پاک رکھیں گے ان کی سازشوں سے۔ من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور اللہ بنائیں گے، کرنے والے ہیں تمہاری پیروی کرنے والوں کو ان سے کافروں سے اوپر قیامت تک کے واسطے۔ یہ جو بھی اس کا ترجمہ صرف میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ تفسیر میں ابھی کروں گا یا آئندہ ہفتے ہوگی۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہوگا، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہارے درمیان میں فیصلہ کروں گا ان باتوں میں کہ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ اختلاف کا یہ تو یوں کہیے کہ جو یہاں کرنٹ ایشو ہے، اور وہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ ان ساری باتوں کے اندر میں فیصلہ کر دوں گا کہ کیا حق ہے اور کیا بات۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اب آئیے، ابھی 3 منٹ ہیں، جتنا اس میں ہو سکے اس کو میں بتاؤں۔ یہاں لفظ لا ہے متوفی کا، میں تم کو وفات دینے والا ہوں۔ تو صاحب یہ وفات دینا جو ہے اسی کو لیا ہے۔ غلام احمد قادیانی نے تو متوفی کا ترجمہ بالکل وہ کیا کہ جو ہم اردو میں جس کو استعمال کرتے ہیں کہ تمہاری موت آ گئی، میں تمہیں موت دینے والا ہوں۔ حالانکہ یہ قرآن حکیم میں یہ لفظ جو ہے جس طرح سے استعمال ہوا ہے اس معنی میں دیکھا جانا چاہیے۔ وفا یفی کے معنی آتے ہیں پورا کرنا، پورا لینا۔ آپ اردو میں بھی ایک استعمال کرتے ہیں وفا عہد، آپ کہتے ہیں بے وفائی، سمجھا نہیں؟ وفاداری، یہ کیا ہے؟ وفاداری، بے وفائی، وفا کا لفظ ہے پورا کرنا۔ جب بے وفا بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو وعدہ ہے، جو ایگریمنٹ ہے، جو عہد ہے اس کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اور جو وفادار کے معنی کیا ہے؟ یعنی پورا کرنے والا ہے۔ وفا کے معنی آتے ہیں پورا کرنا، پورا رہنا۔ یہ متوفی کا لفظ جب یہ اس باب افتعال میں گیا، یہ لفظ وفا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں پورا کا پورا تم کو لینے والا ہوں۔ یہ معنی ہے اس کے پورا لینے کے۔ کیونکہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، موت آتی ہے، تو اس کی روح پوری کی پوری نکال لی جاتی ہے۔ اس واسطے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ بھئی اس کی وفات ہو گئی۔ لیکن یہ دونوں جو ہیں وفات حقیقتاً، یہ موت کے معنی میں حقیقتاً ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا۔
قرآن حکیم میں اسی واسطے وفات کا لفظ سونے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، نیند کے لیے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. سمجھا؟ اللہ وفات دیتے ہیں جانوں کو. یہاں میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، وہ تو وہی ہے کہ اللہ پورا لے لیتے ہیں، وہ ترجمہ میں چھوڑ رہا ہوں، اگرچہ ترجمہ وہی ہونا چاہیے میں تاکہ سمجھ. اللہ وفات دے دیتے ہیں ہر جان کو، یتوفی الانفس جانوں کو، حین موتها ان کی موت کے وقت میں. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر موت اور وفات دونوں ایک ہی چیزیں ہیں تو یہ ترجمہ کیسا ہوا کہ اللہ وفات دیتے ہیں جانوں کو موت کے وقت میں، والتی لم تمت فی منامها اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی ان کی نیند کے وقت میں وفات دیتے ہیں. معلوم ہوا وفات کے معنی کیا ہوا؟ وفات موت کے معنی میں نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ موت کی حالت میں بھی وفات ہوتی ہے اور نیند کی حالت میں بھی وفات ہوتی ہے. وہاں وفات کے معنی ہے روح کو پورا کا پورا لے لینا، یہ ہے معنی. سونے کے اندر بھی روح نکالی جاتی ہے اور موت کے وقت میں بھی روح نکالی جاتی ہے. موت کے وقت میں ہمیشہ کے لیے نکالی جاتی ہے، سونے کے وقت میں ہمیشہ کے لیے نہیں نکالی جاتی. اسی کو وہاں سورہ آیت میں کہا جا رہا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. تو جن کے لیے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ سوئے تھے، جن کی روح نکال لی گئی ہے، اب ان کو اٹھنا ہی نہیں ہے، بس یہی موت، تو اس کی تو روح روک لی جاتی ہے، واپس نہیں بھیجتے. اور جن کو ابھی جینا ہے مزید، ان کی روحوں کو پھر ان کے جسموں میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے، وہ ایک دم جاگ جاتے ہیں. یہ ہے وہ صورت. سمجھا؟ میڈیکل سائنس جو ہے اس کا ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن اس طرح کرتی ہو کہ نہ کرتی ہو مجھے معلوم نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نیند کو، اسی واسطے علماء نیند کو موت کی بہن کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ صاحب اس میں بھی روح نکالی جاتی ہے، اس میں بھی روح نکالی جاتی ہے. فرق اتنا ہے کہ اس میں چونکہ ہمیشہ کے لیے نکالی گئی تو اس کے اندر جو ہے وہ سانس بھی نہیں چل رہا ہے، سمجھ میں آیا، بالکل نکال لی گئی. اور یہاں جو ہے روح نکالی جاتی ہے لیکن کوئی کنیکشن اس کا جسم سے باقی رہتا ہے، اس واسطے دیکھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، یہ سارے حواس اس کے معطل ہیں لیکن سانس ہے کہ چل رہی. اب ظاہر ہے کہ روح کی حقیقتی جب معلوم نہیں ہے تو اس کا کنیکشن جسم کے ساتھ کس طرح ہے اور کس طرح نہیں وہ کون بتائے گا میاں. سمجھا ہے؟ میڈیکل سائنس نے تو بس جسم ہو کے تو ابھی تک اس کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کیٹ اسکین کر کر کے ایک ایک چیز معلوم کی ہے، لیکن روح کی حقیقت تو معلوم نہیں. اللہ میاں نے بھی خود ہی فرما دیا یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے، اس سے زیادہ. اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بس تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے. کہاں روح کی حقیقتیں پوچھنے بیٹھ گئے، وہ حقیقتیں تم پہ نہیں کھل سکیں گی اس دنیا میں. تو اس لیے میں نے کہا کہ وفات کے معنی جو ہیں وہ پورا لے لینے کے ہیں، وفات کے معنی موت کے نہیں. یہ ہے وہ گڑبڑ کہ جو غلام احمد قادیانی نے کی کہ اللہ یہاں جو ہے متوفی کا ترجمہ اس نے جو کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو انتقال ہو چکا. اور مزید تماشا طرفہ یہ کہ جو بات کسی کو نہیں معلوم ہوئی وہ غلام احمد قادیانی کو معلوم ہو گئی کہ وہ سری نگر کے بازار خانیان میں جو ہے وہ ان کی قبر ہے عیسیٰ علیہ السلام. بھلا عیسیٰ علیہ السلام کہاں تو فلسطین میں تھے اور کسی کو معلوم نہیں ہوا وہ کیسے چلم چلم وہ کشمیر پہنچ گئے، سمجھ میں آیا، اور وہاں ان کی قبر. یہ غلام احمد قادیانی کو معلوم ہوا. کون پوچھے کہ میاں تم کیسی نبوت کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایسی بے وقوفی کی باتیں بھی کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے پہنچ گئے وہاں تک. مگر یہ کہ بہرحال یہ جو جس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ صاحب ہمیں تو ایک پاگل کی بات کو مان نہیں ہے تو اب اس کو کیا کریں گے، مان لیے پاگل کی بات کو لوگوں نے اور اس کو نبی مانا ہوا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ سولی چڑھائے گئے اور نہ ان کے انتقال ہوا. متوفی کا ترجمہ یہاں پورا لینے کے ہیں. میں چھوڑوں گا نہیں، تم کو پورا کا پورا اٹھاؤں گا. اس لیے آگے کیا کہا گیا، ورافعوں کا، متوفی کا کی مزید تشریح، وہ تو ایک اجمال ہے، اس کی تشریح کیا ہے، ورافعوں کا الیہ، میں تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. غلام احمد قادیانی کو پریشانی ہوئی کہ یہ تو رافعوں کا جو کہا جا رہا ہے تو اب اس کے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا، کیا پانچا. اس نے کہا کہ یہاں رافعوں کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ کا درجہ بلند کروں گا. رفع کے معنی بلندی کے ہیں، تو آپ کا درجہ بلند کروں گا. لیکن یہ یا تو وہ واقعی بے وقوف ہے یا دنیا کو بے وقوف بنانا چاہا ہے اس نے، کیونکہ جو رفع مرتبہ جو ہے، مرتبے کی بلندی، وہ رفع اس معنی میں استعمال ہوتا ہے
مگر اس کے صلے میں الہ نہیں آتا. دیکھیے آپ، میرے پاس اتنا وقت نہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، بلکہ 4 منٹ اوپر ہو گئے. یہ رفع مرتبے کی بلندی کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے. مثلا سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، سورہ مریم میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. ادریس علیہ السلام کے لیے کہا ہم نے ان کا درجہ اونچا کیا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ان کا درجہ ہم نے اونچا کیا، بڑھایا. یہ ہوگا درجے. لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یہاں رفع درجے کی بلندی تھوڑی ہے، الہ تھوڑی ہوگا. یہ اگر ایسا اپنے نزدیک تمہارا درجہ بلند کروں گا تو پھر عندہ کا لفظ آتا، میں اللہ سبحانہ عندی اپنے نزدیک تمہارا درجہ اونچا کروں گا. لیکن الہ کے معنی جب الہ آئے گا تو اس کے معنی ہے اٹھانے کے، درجے کی بلندی کے نہیں ہے. اتنی بات بھی نہیں سمجھی گئی ہے یا اس سے گول گپا کیا گیا. تو یہاں ترجمہ یہی کرنا پڑے گا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، کہ میں تم کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تو میں پورا لوں گا تم کو موت کے بغیر. کس طرح؟ اپنی طرف اٹھا لوں گا. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. تو یہ ہے ان 2 الفاظ کی تشریح، بقیہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.
فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم. تو مضمون چل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو فرمایا تھا کہ میں تمہیں وفات دوں گا اور اپنی طرف تمہیں اٹھاؤں گا اور کافروں سے میں تم کو پاک کرنے والا ہوں. تو اس پر گفتگو چل رہی تھی کہ وفات کے معنی کیا ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ وفات کے معنی پورا لے لینے کے ہیں. تو انتقال اور موت کے اوپر وفات کا لفظ اس لحاظ سے بولا جاتا ہے کہ اس میں انسان کی روح اور جسم دونوں یہاں سے منتقل کر دیے جاتے ہیں. پوری شخصیت جو ہے یوں کہیے کہ اس کی منتقل ہو جاتی اس دنیا سے دوسری دنیا میں، یا یوں کہیے کہ وفات اس لحاظ سے کہ اس دنیا میں رہنے کی جتنی اس کی مدت مقرر تھی وہ مدت پوری ہو گئی، کیونکہ وفا یفی کے معنی آتے ہیں پورا کر لینے کے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ وفات کا لفظ قرآن شریف میں نیند کے لیے بھی بولا گیا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ سبحانہ و تعالی پورا لے لیتے ہیں جانوں کو جبکہ وہ سوتے ہیں اور ان کے موت کے وقت میں بھی. تو معلوم ہوا کہ موت کے وقت میں وفات کا ہونا اور نیند کے وقت میں وفات، تو ظاہر بات ہے کہ یہ موت اور وفات دونوں ایک معنی نہ ہوئے، بلکہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا لے لیتے ہیں. تو روح نکال لی جاتی ہے سونے کے وقت میں بھی اور وہ روح نکال لی جاتی ہے موت کے وقت میں بھی. دونوں کے نکلنے میں فرق ہوگا. اتنا فرق ہے کہ ایک حالت میں سانس چلتا رہتا ہے، دوسری حالت میں سانس بھی بند ہو جاتا ہے. تو اس کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. قرآن نے یہ بتایا کہ دونوں حالتوں میں روح کو نکال لیا جاتا ہے. تو وفات کے معنی اس سے سامنے آیا کہ وفا یفی کے معنی آتے ہیں پورا ہونے کے، کہ متوفی کا کے معنی یہ ہے کہ تمہاری مدت دنیا میں رہنے کی جتنی ہم نے مقرر کر دی ہے اتنی مدت تم پورے کرو گے. اب ورافعوک الیہ، اب کیا ہوگا، ہم تم کو اپنی طرف اٹھا لیں گے. تم پر ابھی موت نہیں آئے گی، ہم اپنی طرف اٹھا لیں گے. اور اس کے معنی بھی میں نے بتلایا تھے کہ رفع کے معنی جو لوگوں نے رفع منزلی لیا تھا کہ مرتبے اور مقام کی بلندی، اس کا میں نے رد کیا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ وہ مراد نہیں ہے. ورنہ تو پھر الیہ کا لفظ نہ آتا جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے ہے کہ وہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. وہاں الہ کا لفظ نہیں آئے گا عربی گرامر کے لحاظ سے، یہاں لفظ الہ ہے. تو اس سے محض مرتبے کی بلندی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانا مراد ہے. تو میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ آسمان پر جانا تو عیسائی بھی مانتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہو گئی تھی اور اس کے بعد ان کو آسمان پر اٹھایا گیا. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ ان پر موت آئی ہی نہیں دنیا میں، اس لیے کہ قرآن شریف میں دوسری جگہ اس کا رد کیا گیا ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 230 میں، یہاں سورہ جو نساء کی جو کے اندر وہاں فرمایا گیا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْ، سورہ مائدہ میں فرمایا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. ان کا یہ کہنا کہ ان کا یہود کا، چونکہ اوپر سے یہود کا ذکر چلا آ رہا ہے، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے. یہ سارے الفاظ یہ تو تعین کے واسطے ہیں کہ کوئی اور مسیح نہیں، کیونکہ مسیح نام سے
اور بھی پکارے گئے ہیں. مثلا قیامت سے پہلے دجال آئے گا، اس کو بھی مسیح کہا گیا. تو کوئی اور مسیح مراد نہیں ہے، بلکہ مسیح سے مراد ہے حضرت عیسیٰ اور ابن مریم. ہر جگہ کہا گیا تاکہ معلوم ہو کہ حضرت ان کے باپ کوئی نہیں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں تھی لیکن باپ کوئی نہیں تھا. ہر جگہ اسی لیے عیسیٰ ابن مریم کہا گیا. رسول اللہ کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ وہ یہ رسول اللہ تو تھے ہی اللہ کی طرف سے، مگر یہاں اس لحاظ سے کہ یہود بھی ان کا رسول اللہ ہونا سمجھتے تھے، اور سمجھنے کے باوجود انہوں نے ان کے قتل کی سازش کی، اور اپنے زعم میں یہ ہے کہ وہ کامیاب، کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے ان کو قتل کرانے میں. تو رسول اللہ مانتے ہوئے بھی، اور یہی ان کی تاریخ بھی ہے کہ بہت سے انبیاء کو انبیاء مانتے ہوئے انہوں نے قتل کیا اور قتل کرایا. تو یہ یہود کا کہنا ہے. اور میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ عجیب بات ہے کہ جو قاتل ہیں وہ اپنے آپ کو قاتل کہا کرتے تھے، اور قرآن نے قیامت تک کے واسطے کہہ دیا کہ یہ اپنے آپ کو قاتل کہہ رہے ہیں، اگرچہ وہ قتل نہیں ہوئے لیکن یہ قاتل کہتے ہیں. اور آج نصارہ اس بات کو ماننے کے باوجود کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے، مگر انہوں نے بری کر دیا قاتلوں کو. اب یہ قاتل نہیں، پھر کوئی اور کون قاتل اگر یہ قاتل نہیں؟ یا تو یوں کہو کہ قتل نہیں ہوئے جو مسلمان کہہ رہے ہیں، یا پھر یوں کہو کہ یہود ہی قاتل ہیں. یہ دوہری بات کیسے ہوگی؟